یہی دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم آج کچھ لوگوں کی نظریں دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے. دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والا پہلا طالب علم جنہوں نے جامعہ ملیہ یونیورسٹی دلی کی بنیاد رکھی ہے. 3 سال تک تقریباً مالٹا کے جیل میں رکھے گئے، مگر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے تحریک کی پھر سے شروعات کی اور اس دیش کو آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کی. اسی لیے دارالعلوم دیوبند وہ مدرسہ ہے جہاں سے شریعت کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور دیش کو کیسے بچایا جاتا ہے. ایسے افراد بھی دارالعلوم دیوبند نے تیار کیا. اگر کسی کو شک ہے، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو تاریخ پڑھ لے، ہسٹری پڑھ لے. ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ ہمارے ان اداروں سے نکلے ہوئے جو فریڈم فائٹر سوتنتر سینانی ہیں، ان کی تاریخ، ان کی قربانی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. many Muslims also made great sacrifices their lives for our country. ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر انہی مدارس سے نکل کر، انہی مکاتب سے نکل کر قرآن پڑھا رہے تھے. دیکھا کہ دیش کو آزاد کرانے کا وقت ہے، بچوں کو کہا کہ قرآن رکھو، تلوار لاؤ اٹھا کر. ایک ہاتھ سے جس ہاتھ سے قرآن پڑھاتے تھے اسی ہاتھ سے تلوار لے کر انگریز کے خلاف میدان میں آئے اور شہید ہو گئے. دنیا جانتی ہے قاسم نانوتوی مرد مجاہد شاملی کے میدان میں نکلے، اللہ قال رسول کرنے والے مولانا قاسم نانوتوی انگریز کے سامنے آتے ہیں. کن پٹی پر گولی لگتی ہے، انگریز نے گولی ماری تھی، بے ہوش ہو کر گر گئے. پورے بدن سے لہو نکل چکا تھا، مگر پھر سے کھڑے ہوئے ہمت کر کے اور انگریز سے کہا کہ انگریز، میں تمہاری ان گولیوں سے میری جان نہیں جانے والی. جب تک اس دیش کو آزاد نہیں کروں گا اس وقت تک تمہاری کوئی گولی ہماری جان نہیں لے سکتی. یہ قربانی ہمارے دیش کے اکابرین کے، ہمارے پوروجوں کے، ہمارے سوتنتر سینانی، ہمارے فریڈم فائٹر کی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ we remember and pay respect to the great freedom fighter سوتنتر سینانی who sacrificed their lives for India's freedom. ہمارے اس ملک ہندوستان کے لیے جو قربانی ہمارے پوروجوں نے دی ہے، مل کر کے دی، اور وہ آج ہی کا دن ہے. اتنی ساری قربانی ہونے کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد.